معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، آج میں موضوع لے کر آیا ہوں کہ شب برات کیا ہے۔ تو سامعین، ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہے رات اور برات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے ہیں۔ چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو اور 3 ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ نام یہ ہیں: لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، لیلۃ الصدق یعنی تقسیم امور کی رات، لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت نازل ہونے والی رات، یعنی اس رات رحمت نازل کی جاتی ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ جس طرح مومنوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے نہیں، جبکہ آدمی رات کو سوتے ہیں، اس لیے ان کی عیدیں دن کو ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں خوب عبادت فرماتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار شعبان المعظم کی 15ویں شب کو تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے اس رات میں عبادت کرنے کی اجازت دو۔ میں نے عرض کی، جی ہاں، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں تشریف لے گئے تو بہت طویل سجدہ فرمایا۔ مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی ہے، تو میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھ کر اندازہ کیا تو حرکت معلوم ہونے سے میں بے حد خوش ہو گئی۔ تو سامعین محترم، اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں اتنا لمبا سجدہ کیا، اور اس بابرکت رات میں نوافل پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو سامعین محترم، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ آتش بازی وغیرہ بہت سارے غلط کام کرتے ہیں۔ سامعین محترم، وہ 2 نقصان کرتے ہیں، ایک تو وہ خود آتش بازی کی لعنت ملتے ہیں، اور دوسرا کچھ لوگ اگر عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو ان کو پریشان کرتے ہیں اور ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ ناجائز و حرام ہے، اور آتش بازی تو ویسے ہی ناجائز قرار دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ آتش بازی فرعون کی ایجاد ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ اس رات میں آئندہ کے معاملات لکھے جاتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے آئندہ سال میں ہماری موت لکھی جا چکی ہو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت سے کام نہ لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور مغفرت طلب کریں۔ تو سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسے دوستوں تک پہنچائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔